السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے عزیزو، آپ نے کبھی نہ کبھی اور کہیں نہ کہیں جب بھی آریہ سماج کے لوگوں کو دیکھا ہوگا تو وہ ہمیشہ بھیک مانگتے ہی نظر آتے ہیں۔ نیچے ڈسکرپشن باکس میں کبھی پے ٹی ایم کا لنک، کبھی اپنے منہ سے خود بھیک مانگنا، جیسی ان کی فطرت آپ نے دیکھی ہوگی۔ بہرحال اسی کو دیکھتے ہوئے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ ہندوازم کی شکشا، وید و آدی کی اور ویدک شکشا آخر ہے کیا۔ تو اسی طریقے سے ہم نظر ڈالتے ہیں کہ ہندوازم کی شکشا کیا ہے۔ تو منو اسمرتی ادھیائے نمبر 6 اور شلوک نمبر 43 کیا کہہ رہا ہے، دیکھتے ہیں۔ جب سنیاسی، یعنی جو بھی اگر سنیاسی بننا چاہے، جو کوڑی ہو جائے، جس سے کام دھام نہ ہو، تو وہ سب اپنا گھر دار چھوڑ کے جنگل آدی میں نکل جائے، کھانا پکانا وغیرہ گھر ور کچھ نہ رکھے، اور اپنے جیون بتانے کے لیے بھوجن کے لیے گاؤں کا آشرے لے۔ یعنی اگر کھانا پینا تو کھانا ضروری ہے، اور سنیاسی بن جاتے، گھر چھوڑ دے تو کھانا پینا بھی چھوڑ دینا چاہیے جہاں تک کہ، پر نہیں، کھانا پینا تو کریں گے کیونکہ روزی روٹی کے لیے تو کرنا ہی پڑے گا، پیٹ کے لیے تو کچھ سودا تو کرنا ہی پڑے گا۔ اور اصل مسئلہ بھی سنیاسی بننے کا وہی ہے کہ کام دھام تو ہوگا نہیں، تو بھیک منگ کے ہی کھایا جائے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھکشا منگ کر گاؤں سے کھایا جائے اور وہیں سے ہی اپنا جیون بتایا جائے۔ اب کہیں گے کہ ہر بار سر پوائنٹ بتاتے پازیٹیو نہیں، تو چلو ایک پازیٹیو بھی پوائنٹ لیتے ہوئے چلتے ہیں۔ تو منو اسمرتی ادھیائے نمبر 6 اور شلوک نمبر 57 کیا کہہ رہا ہے؟ تو بھکشا کے نہ ملنے پر دکھی نہ ہو۔ اگر بھیک نہیں ملی تو کوئی بات نہیں، اور من میں اور ملنے پر پرسنتا کا انوبھو بھی نہ، اور مل بھی جائے تو زیادہ خوش نہ ہو، اور نہیں ملے تو دکھی نہ ہو، چل جائے گا تھوڑا بہت۔ اور ادھک کم، یعنی کم تھوڑا مل گیا یا اس سے بھی کم مل گیا، سوادشٹ اسوادشٹ، یعنی کہ اچھا ذائقے دار ملا یا نہ ملا تو بھی کام چلا لینا چاہیے، اور زیادہ لالچ نہ کرتے ہوئے بھیک مانگ کے کھا لینا چاہیے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ہندوازم میں، یہ تو میں نے 2 ہی بتایا، کافی ہر چیز میں مل جائے گا کہ بھیک مانگنے کے اوپر کتنی توجہ دی گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں اسلام نے کیا دیا، اسلام نے کیا دیا دیکھتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ اور حدیث نمبر 2198 کیا کہہ رہا ہے۔ حدیث عربی میں ہے، میں آپ کو ہندی میں اس کا ٹرانسلیشن کر کے کہہ دیتا ہوں کہ ایک سمے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصار کا ایک ویکتی آیا اور اس نے کچھ سوال کیا، یعنی اس نے بھی ایسی بھیک مانگی کہ کچھ مجھے دے دیجئے۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا، اے شخص، تیرے پاس کچھ موجود ہے؟ تو اس نے کہا، جی میرے پاس ایک کمل ہے اور ایک پیالہ ہے، اور جو کمل ہے میں آدھا اوڑھتا ہوں آدھا بچھاتا ہوں۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اسے میرے پاس لے آؤ، اور آپ نے پھر وہ مجلس میں چیزوں کو لیا، اور آپ نے کہا کہ کون اسے خریدے گا؟ تو کسی نے کہا 1 درہم میں، تو آپ نے فرمایا میں کچھ اور زیادہ چاہتا ہوں۔ تو کسی نے کہا 2 درہم میں، تو 2 درہم میں وہ چیزوں کا سودا ہو گیا۔ آپ نے وہ 2 درہم اس انصار ویکتی کو عطا کیے، اور کہا کہ کچھ کی اناج خریدیے اور کچھ کلاہڑی لے آئیے۔ تو اس شخص نے کلاہڑی لی اور کچھ کا اناج آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے۔ آپ نے خود اس کا دستہ اپنے ہاتھ مبارک سے کیا، پہنایا، اور کہا کہ اب 15 دن کے پاس میرے پاس آنا۔ تو پھر اس شخص نے وہ کلاڑی لے گیا اور اس نے لکڑی کا جو بھی بزنس کیا، اس کے بعد اسے اچھا منافع ہوا۔ جب 15 دن کے پاس آیا تو اس کے بعد 10 درہم تھے۔ تو آپ نے فرمایا اب کیا ہے، 10 درہم ہے۔ تو اس نے کچھ کا اناج خریدا، کچھ کے کپڑے لتے خریدے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے ہمیں یہ شکشا دی کہ اگر کم بھی ہو تو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، بلکہ اپنے ہاتھ پہ بھروسہ رکھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان رکھ کر کام کیا جائے اور محنت سے کام کیا جائے۔ اسی طریقے سے جامع ترمذی میں بھی ایک حدیث پاک ملتی ہے، یہ بھی کافی بڑی حدیث ہے، پر میں اسے مختصر میں جو ہے وہ چیز بتا دیتا ہوں۔ تو جامع ترمذی حدیث نمبر 2325 میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو شخص
بھیک مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے، یعنی کماتا نہیں اور لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر تنگی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ مطلب کہ اس کی ضرورت کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ جو کسی سے مانگتے پھرتے ہیں وہ ہمیشہ ہی مانگتے رہتے ہیں، اور جو محنت کر کے کماتے ہیں وہی سکھی اور زندگی جیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ابن ماجہ ہی کی ایک اور حدیث پاک ہے، اس میں حدیث نمبر 2137 میں کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی چیز سے کھائے، اور اس کی ہی کمائی ایک چیز اس کی اولاد ہے۔ وہ جس طریقے سے کھائے گا، جس طریقے سے تربیت کرے گا، اس طریقے سے ہی جیون آگے بڑھے گا۔ تو اسلام نے بھیک مانگنا اتیادی کو ورجت قرار کیا اور محنت کو بڑھاوا دیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اسلام نے محنت کو بڑھاوا دیا اور بھیک منگی کو ناپسند فرمایا، اور ہندوازم نے بھکاری بنانے کا کام چلایا۔ بہرحال آپ دیکھیے کہ کس کی کیا شکشا ہے، کسی کی دھارمک بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچانا نہیں۔ اور اکثر یہ سوال کرتے اسلام نے کیا دیا، تو اسلام نے یہ دیا، ہندوازم نے یہ۔ اور رہی کسی چیز کی مانگنے کی بات، تو وہ صرف جو معذور ہے مینٹلی یا فزیکلی انہی کو اجازت ہے جو مانگ سکتے ہیں، اور اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا بہترین طریقے سے بتایا ہے کہ ایک ہاتھ کو دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ بہرحال اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔